بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت فرمائی کہ میں نماز کو قائم رکھوں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا، اور یہ کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کروں گا۔ تو اس روایت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک معاملہ جو ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اس کو بیان فرمایا، اور یہ حدیث متفق علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، اور اس میں جو اہم چیز ذکر ہوئی وہ ہے بیعت کرنا۔ اور بیعت اسلام میں متعدد اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دے اور اسلام میں داخل ہو گیا اور اسی پر بیعت کر لی، جسے بیعت ایمان کہتے ہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ دشمنوں اور کافروں سے لڑائی ہے اور اس وقت مسلمانوں سے بیعت لی جائے، جیسے حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک بیعت لی تھی، اور جس کو بیعت الرضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے رضا کا اعلان قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا۔ اور ایک بیعت کہ کوئی مسلمانوں کے خلیفے سے اس کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے بیعت کرے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے متفق طور پر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔ ایک صورت یہ ہے جو اس روایت میں آئی جسے بیعت اصلاح کہتے ہیں، کہ صحابی پہلے سے مسلمان ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عہد کرتے ہیں کہ میں ان خیر کے کاموں کا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتا ہوں۔ اب حضور نے فرمایا یہ باتیں ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، یہ ایک جامع کلمہ ہے۔ اس طرح کی بیعت کو بیعت اصلاح کہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پھر آج تک یہ بیعت اصلاح کا طریقہ بھی امت میں موجود ہے، جسے پیری مریدی کہیں یا کسی کو مرشد بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی اصلاح ہوتی ہے، کہ اصلاح کا سلسلہ یوں چلتا ہے جو سیدنا علی پھر ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ چونکہ امت میں آہستہ آہستہ جو اولیاء اللہ لوگوں سے اصلاح کی بیعت کراتے تھے، پھر اس میں بگاڑ شروع ہوا
اور بہت سی جگہ حقیقی رہنمائی کے بجائے ایسے مرشد اور پیر آ کے بیٹھ گئے جو گمراہی کا ذریعہ بننے لگے، تو اس بنا پر بہت سے لوگ آج امت میں ایسے ہیں جو سرے سے بیعت کے انکاری ہیں، اس طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اب اس بیعت اصلاح کا انکار کر دینا، سرے سے اس کو ماننا ہی نہیں، تو ظاہر ہے یہ سوائے اپنی نفسانیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح گمراہ پیروں کے پیچھے ہی پڑے رہنا اور ان سے اپنا ہاتھ نہ چھڑانا، کوئی مصلح کامل نہ ڈھونڈنا، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ کیونکہ یہاں صحابی نے اعمال پر بیعت کی اور ان کی پابندی کا عہد کیا ہے، تو مقصد کسی کو اپنا مرشد بنانے کا فقط یہ ہوتا ہے کہ ایک رہنمائی کرنے والا ملے، جس کے ذریعے سے پھر بندہ ان کی سرپرستی اور دست شفقت کے نیچے سنت اور اعمال کے موافق زندگی گزار سکے۔ لیکن اگر مرشد تو موجود ہے اور نہ مرشد کی اصلاح ہے، نہ مرید کی اصلاح ہے، نہ سنت کی زندگی مرشد میں ہے نہ ہی مرید میں ہے، اصلاح سے دونوں خالی ہیں، تو یہ ایک رسم و رواج ہے جو امت میں رائج ہو چکا، اس سے بھی دین و اسلام کا کوئی واسطہ نہیں۔ اصلاح کے لیے کسی کو اپنا بڑا اور مربی بنا لینا، یہی ایک اس مستحب عمل ہے کہ آدمی بغیر رہنمائی کے، بغیر کسی کا ہاتھ پکڑے نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے آج فتنے کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے لیے کوئی مصلح ڈھونڈے، پھر اپنی زندگی اس کے مشورے سے، اس کی ترتیب کے موافق گزارے۔ یہ بھی نہ ہو کہ برائے نام مرشد کر لیا اور آگے کوئی مشورہ اسے نہیں لیا جاتا، نہ اپنی زندگی کا بتلاتا ہے مرید، نہ کام کا بتاتا ہے، نہ کاروبار کا بتلاتا ہے۔ نہیں، اگر کسی کو مرشد بنایا ہے اور وہ کامل شریعت کا متبع ہو، اب جو اس کی اصلاح کے لیے اس کے ساتھ جڑا ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اپنے اس مصلح کو بتا کر پھر آگے قدم کرنا، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کا معاملہ ہو، وہ سب اس کی رہنمائی میں گزارنا جو شریعت سے کامل واقفیت رکھتا ہو اور اس کی رہنمائی فرمائے۔ تو اس لیے جیسے میں نے عرض کیا، اصلاح کی بیعت کا سرے سے انکاری ہو جانا بھی غلط، اور پھر اس بیعت اور پیری مریدی کے چکر میں گمراہ لوگوں کو اپنا مرشد بنا لینا بھی غلط۔ مرشد عربی زبان کا لفظ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، جو خود کامل ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، سنت کا متبع ہو، جس کا اپنا دل لالچ سے پاک ہو، وہ صرف کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو ایسے کسی بے غرض آدمی اور عالم اور اہل اللہ کے سلسلے سے جڑ کر اپنے آپ کو کسی محفوظ جماعت کے ساتھ جوڑ لینا، تو یہ طریقہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو جوڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کی اور پھر اس زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ کی رضا کا سبب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔